کہ بچے اتنے دلیر ہیں تھے بڑے بڑے او نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. امن دا درس ادوں دیندا جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. حضرت جابر نے کیا حضور رائناک کا اسی سارے نے تانوں ویکھیا کہ تسی نماز دے وچ مسکرا رہے ہو. سرکار نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مر بی میکائیل یہ مررت بزید مر بی میکائیل میرے پاس سے میکائیل گزرا یا ایک روایت میں مر بی جبرائیل میرے پاس سے جبریل گزرا. عرض کی حضور ٹھیک ہے وہ تو آتے رہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم وہ تو آتے رہتے ہیں آج آپ نماز میں کیوں مسکرائے ہیں. عرض کیا وہ والا جناح ہے اثر و غبار ان کے پروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. عرض کی حضور آپ مسکرا لیں. فرمایا وہ راجع من طلب القوم وہ تمہاری مدد کر کے واپس گئے. عرض کی حضور آپ مسکرائے ہم یہ حکمت پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا سنو جا کے نا جبریل نے بوا کھڑکایا آسمان دا اگو آواز آئی کون. انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا میں جبریل کیڑا. انہوں نے کہا سدرۃ المنتہا تے رہائش ہے بیت المعمور دے اندر جمعہ پڑھانا 1.25 لاکھ نبیوں دے نال ہاتھ ملایا کم و بیش. دروازہ نہیں کھلا بوا نہیں کھلنا ہن نکا جا کانسٹیبل بھی اڑ جاوے تے وڈے وڈے دی گڈی روک چھڑ دو کہنا میرے کول اتھارٹی ہے. بوا نہیں کھلنا آج. جبریل نے کہا خیر ہوئے کیوں نہیں. فرمایا آرڈر بڑے سخت ہیں پوچھو نا ذرا جبریل کو لو کہ بدر دی جنگ مکی ہے تے میرے حبیب کو لو اجازت لے کے آئے یا بغیر اجازت تو آ گیا ہے. اچھا آج کی تو حضور پھر اے وجہ فرمایا نہیں اے وجہ نہیں مسکران دی. فرمایا پھر واپس آیا نا تھلے تے کولو جا رہا سی تے کہنے لگے حضور اج پتہ چلیا ہے جہان او ہوے یا اے ہوے ایتھے بھی تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہے تو اوتھے بھی تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہے. انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا. تو میں کہا جبریل آسمان تو اتنے نہیں جا سکتا تو جنت وچ کیویں جائیں گا. او آسمان تو پرا نہیں جا سکتا حضور تو بغیر تو کیویں جائیں گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. حاجت رسول اللہ. اس لیے آستانہ مقدسہ پر تشریف لانے والوں یہ باہر باندھ کر آیا. یہ نا جی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فائز صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں نے وہ ایک اس بندے کی بات سے کہ اس نے کہا جی کسی کتاب میں نہیں لکھا. ویسے میں نے کہا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اعلی حضرت کی حدیث لے کر آئے کہ گرمیوں کا موسم اور حضور سفر پر ہیں صحابہ بھی تو ایک تالاب نظر آیا. سرکار نے فرمایا تھے تاری لا لو سارے. سبحان اللہ. تواڈی چپ تو سبحان اللہ. ادھیاں دے بولن تو سبحان اللہ. پونیاں دے بولن تو سبحان اللہ تے ساریاں دے بولن تو سبحان اللہ. فرمایا تاری لا لو. اجازت مل گئی. تاریاں پھر صحابہ نے لائیاں تے نال حضور نے فرمایا دو دو ہو جاؤ. کنے کنے اپنا یار یاراں نال تیرے ایک ایک جڑا انہاں دا جڑا یار انہاں نال اپنے اپنے یار اکٹھے کر لو یار یار تارو. سارے تیرنا شروع ہو گئے. ایک کھلوتا ہے ایک کھلوتا ہے کلا سارے تیر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تسی نہیں تیر رہے. عرض کی تو حضور ساڈا سب کچھ تسی ہو. فرمایا ابو بکر تسی ساڈے نال آؤ اسی تیر دے ہاں. قربان جاؤں شیخ محقق الاطلاق پر فرماتے ہیں رب دی مخلوق کے اندر حضور جیسا مرشد کوئی نہیں ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. مرید کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کتاب ساریاں گلاں کچھ لکھی ہوئی ہوندیاں یہ تو دلیل نہیں مانگنی کسی مسئلے پر. حضور آخری نبی ہے کیا دلیل ہے بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے. آپ کی کڑی نے کیا تیرا پیو مان لیا او تیرا پیو مان لیا. تو حضور تے فرمانے کہ زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس مٹی کے جتنے ذرے ہیں ذروں کی تعداد سے بڑھ کر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. دلیلوں تو بے شمار دلیل لیکن بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں. علم غیب ہے حضور کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں. حضور حاضر و ناظر ہیں بغیر دلیل کے مانتے ہیں. انج کر کے گل کرو اگلے دا موتر نکل جائے. واصف علی واصف کو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی زندہ ہیں. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے. فرمایا اگر حضور زندہ نہیں ہے اللہ درود کس پر نازل کرتا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا حضور حاضر و ناظر ہیں. اقبال نے کہا ہاں ہیں. اس نے کہا کیا دلیل. فرمایا جھلیا حضور بھی کہتے ہو پوچھتے بھی ہو کہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی آپ اس طرح بیٹھتے تھے انہوں کہنا بکل مارنا کہ بکل مارن والے نال بھی دھیان نال ٹرنا چاہیے ہے. بکل مار کے بیٹھتے سن کوئی بندہ آ کے کہندا سی جی حدیث پاک دے بارے تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا ہے. آپ فرماندے سن اوتھے ہو کے بیٹھ جاؤ. بکل مار کے 2 منٹ 4 منٹ تو بعد پسینہ آپ دا خشک ہوندا سی. اس تو بعد دستے سن بھائی اے حدیث اس طرح ہے. انہوں نے کہا بکل کیوں ماری نے. فرمایا حضور کو تینوں پوچھ کے دسی. میں مدرسے نہیں گیا میں رسول اللہ کو تینوں پوچھ کے دسی. سائنس صاحب دی ایسیاں گلاں نقشبندی سلسلے دے اندر پریشان ہو جاؤ گے تانوں دس جاواں. تے بکل مارن والےاں کولوں دلیلاں نہیں پوچھی دیاں دھیان نال رہیا کرو.
اپنی عقل اپنے اپنے گھر چ رکھ کے عشق لے کے آیا کرو. عشق لے کے آؤ گے پھر اگو اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے کہ تم عشق لے کر آؤ. فرمایا کہ جس نے 6 گھنٹے تقریر کی اور حضور کا دور بھی پایا لیکن حضور کو مانا نہیں, وہ ابو جہل ہے. اور عالم کتنا بڑا سی, ایتھے شاید کوئی ایک ہوے, اے پورے سٹیج دی میں گل نہیں کردا, سٹیج ایتھے شاید ایک بابا بیٹھا ہوے جنوں پتہ ہوے نال والا جڑا بیٹھا ہے پیو دا کی نام ہے, دادے دا کی نام ہے, پردادے دا کی نام ہے, لکڑ دادے دا کی نام ہے, او دے پیو دا نام کی, اینو کہنا علم الانصاب. تے ابو جہل علم الانصاب دے اندر پورے عرب وچ سب سے زیادہ ماہر سی, اونوں ساری نسلاں سارے کھاتے تے سارے شجرے آندے سن. لیکن فرمایا ابو جہل کیوں؟ فرمایا سارا کچھ پڑھیا ہے, میرے حبیب دا چہرہ نہیں پڑھ سکیا, میں یہ ابو جہل ہے. اور ایک کتاب نہیں پڑھی یسر نال قرآن تو لے کے تے بخاری تک تے نا علم الدین ہے. تے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں والی جیل وچ ملن گے تے غازی صاحب نے کہا سورہ یوسف سناؤ کیونکہ قیدیاں تے ایک سیڑھ دا درجہ رکھ دی ہے. تے پیر سیال جدوں سورہ یوسف بھول جاندے سن تے کوئی علم الدین کہندا سی سونا ایتھوں انج پڑھو. انہوں نے کہا جی او تو کتھوں پڑھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی پھٹی تے رکھ کے پڑھیا, مینوں آمینہ دے لال نے سینے نال لا کے پڑھا چھڑیا ہے. اے عاشقاں دے وکھو وکھ رنگ ہوندے نے, انہاں نوں چھیڑنا نہیں, انہاں نوں منو, انہاں دے سامنے سارے ہر حال دے اندر مزے لیندے. خواجہ صاحب تے گل ختم. خواجہ غلام فرید آپ حج تے تشریف لے گئے, رستے ڈاکو پے گئے تے ڈاکوؤں نے آپ پورے قافلے نوں بن کے کٹیا وی تے لٹیا وی. تے 2 دن دا سفر سی, سواریاں وی لے لیاں, زادے راہ وی لے لیا, کٹیا وی تے بنیا وی تے سارا کچھ کھو لیا. تے خواجہ صاحب کہنے لگے یار اٹھ تے تسی لے آئے, بن بھی لے آئے, مال بھی لٹ لے آئے, سواریاں بھی لے گئے, وہ کرما لیو 2 دن دا سفر ہے, کوئی شارٹ کٹ رستہ تے دس چھڈو اسی جلدی جلدی مدینے پہنچ جائیے. ایک ڈاکو نوں ترس آ گیا, انہیں کہا جی آپ پہاڑی دے اوتے چڑھو تھلے اترو. وہ چونکہ مقامی سی بھیتی سی, انہیں کہا اوتے چڑھو تھلے اترو, کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے تے نال ہی سیدھا اگے جاؤ گے تے کھجوراں والے درخت نظر آن گے, تے درخت نظر آن گے تے تانوں نبی دا مدینہ نظر آ جائے گا. میں لگتا ڈاکو سننی سی, قسم با خدا, گناہگار ہونا اور بات ہے, ڈاکو سننی سی, عقیدہ ہوتا ٹھیک سی. انہیں کہا جناب انج کرو انج کرو انج کرو انج کرو انج, اتر جاؤ انج جاؤ انج جاؤ انج جاؤ تے نال ہی مدینہ. تے حضرت خواجہ صاحب نے دی گل مان لئی کیونکہ خواجہ صاحب ولی تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے جھوٹا ہے پر ساڈے نال سچ بول رہے ہیں. آپ نے اپنے یاراں نوں کہا چلو ترے پہاڑی دے اوتے ترے تھلے آئے, تھلو کے کھبے کھبے ہو کے سجے تے سیدھا سامنے ویکھیا مدینہ. کوئی اور کام نہیں کیتا, سیدھا جا کے مواجہ شریف دے اندر ہاتھ بن کے کہندن تیرے بدوی. ڈاکو نہیں کیا, ادب دیکھو خواجہ صاحب دا ادب دیکھو. حدود عرب دے اندر ڈکیتی کرن والیاں نوں لٹن کٹن مارن والیاں نوں ڈاکو نہیں کیا. عرض کرتے ہیں سونا تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. میں اس کٹن اس پٹن اس لٹن تو قربان میرے ڈولن یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو انج دا کام ہے کہ کٹ کھائیے تے تواڈے کول بندہ پہنچ سکدا ہے تے سودا ہی بڑا سستا ہے. تے نہ لمبے پینڈے پا ملا تے نہ علماں وچ پھسا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. حضور دے نال انج پیار کرو کہ تواڈی روح نکل رہی ہوے اور آواز آ رہی ہوے, وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے. اور اس فقیر کا عشق رسول کا جام پینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو. 19 20 21 نومبر کو حضرت داتا صاحب کے شہر میں اس کا عرس ہو رہا ہے جنہیں مرزائیاں دیا چیکاں کڑا چھڑیاں نے. ان کا عرس مقدس آ رہا ہے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر بھی کہا. اور مہران بابا جی نے تقریباً 9 سے لے کر 20 تک 15 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں جب میں تھکاوٹ کے ساتھ گھر پہنچتا تھا ایک حدیث یاد آتی تھی. امام حسن فرماتے ہیں حضور تو اپنی امت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے, فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. اس کا عرس آ رہا ہے جس نے لاہور میں بیٹھ کر واشنگٹن دے اندر رہنے والوں کیا سی بچے لگ دے ہو تسی, بچے لگ دے ہو تو دا ترجمہ کرواندے سنے کی کہہ رہے ہیں, اے دا کی مطلب ہے یا سن کے سڑیاں لتاں کمبدیاں کی کہہ رہے ہیں بچے لگ دے ہو دا مطلب کی ہے. اس کا عرس آ رہا ہے جس نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آخری جملہ بات ختم. عرس تے میں جدوں تک زندہ ہوں بچے نے بھی آنا ہے تے آخری جملہ ان کا عرس آ رہا ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ ناموس رسالت کی تحریک میں جڑا پیر زیادہ غیرت مند نظر آیا او دا نام خواجہ محمد حسن باروی جے.
آخری جی نعرہ زندہ باد دا ختم نبوت دا انہاں دی کڑیاں جڑیاں نا مرزائیاں دیاں اے اونجی مر جان گھر دے اندر تاجدار ختم نبوت ہاں شہرو جڑا زیادہ جلدی بولے او خواجہ صاحب دا فیض انہوں زیادہ لبے تاجدار ختم نبوت صدا بہار دیں اس باغ قدیوی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا مصطفیٰ جان رحمت